الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ واجب الاحترام جملہ قائدینوں، عہدیدارانوں، کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے اور آپ احباب جانتے ہیں، اور یہی سبق ساری زندگی حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیں پڑھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، اور کس طرح تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، پیار اور محبت کرتے تھے، اور کس طرح کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیا کرتے تھے۔ سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تو ہم سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ادب کیا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، کہ انہوں نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک کو بھی نیچے نہیں جانے دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بال مبارک کٹواتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک منہ مبارک کو بھی صحابہ کرام نیچے نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ایسا عشق کیا، ایسا پیار کیا، ایسی محبت کی، ایسی وفا کی، اور بات صرف اتنے تک محدود نہیں تھی کہ بس وہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیا کرتے تھے، یا لعاب دہن مبارک نیچے نہیں جانے دیتے، یا منہ مبارک نیچے نہیں جانے دیتے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، پیار، ادب اور احترام اور ایسا عشق کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں یہ بھی نہ دیکھا کہ میری جان جا رہی ہے، جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کیا۔ جب غزوہ بنی مستلق میں واپسی پر وہ منافق عبداللہ ابن ابی منافق جب کہتا ہے کہ ہم جا کر مدینہ میں ہم عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، تو جب ان کے بیٹے جو سچے عاشق رسول ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی ہے، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب باپ آتا ہے تو باپ کے سر پر تلوار رکھ کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے باپ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے یہ بات کہی ہے، تجھے یہ جرت کس طرح ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں تو نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ فوراً اپنے الفاظ واپس لے، اور اتنا نہیں، فرمایا جب تک تو اپنے یہ الفاظ واپس نہیں لے گا، جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور میں کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ باپ دیکھنے لگ گیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے نے میرے سر پر تلوار رکھ دی۔ تو یہاں پر حضرت حضور امیر المجاہدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بیٹے نے کہا
کہ ہاں تو میرا باپ ضرور ہے لیکن میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے ادب، احترام، محبت، عشق، وفا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ تیر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہا ہے، تیر آ رہا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور سوچا کہ نیچے سے کوئی چیز اٹھا کر آگے کرتا ہوں تو کہیں تیر نکل نہ جائے، تو فوری طور پر اپنا ہاتھ اس تیر کے آگے کر دیا۔ جو تیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر تیر لگتے رہے، آپ کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا، لیکن ایک تیر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں جانے دیا، اور پورے بدن پر زخم ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، 70 زخم لگے ہوئے ہیں۔ جب بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں تو اور کوئی بات نہیں پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے کہ میرے گھر والوں کا کیا حال ہے، میری بیوی بچے کیسے ہیں، نہیں، جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ میرے محبوب کا حال کیسا ہے، میرے محبوب کیسے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے ایسا ادب کیا، ایسا احترام کیا، ایسی محبت کی، ایسا عشق کیا، اور خدا کی قسم 1400 سال بعد تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں نے پھر صحابہ کرام کی وہی یاد تازہ کر دی، وہی یاد تازہ کر دی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح قربانیاں پیش کی، اسی طرح ان تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی طرح قربانیاں پیش کی۔ سامعین، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار، جو ہر وقت تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایسا محبت، ایسا عشق، ایسی وفا کہ جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتھر لگتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک بہ رہا ہے، تو صحابی دوڑے دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے پتھر مارا ہے، اس کی یہ جرت کس طرح ہوئی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ کافر وہ اس طرف جا رہا ہے، تو صحابی رسول نہ دیکھا نہ تو دیکھا، فوراً دوڑے دوڑے گئے اور اس کو آواز لگائی کہ او کتے ٹھہر جا، تجھے جرت کس طرح ہوئی ہے، تو نے میرے محبوب کو پتھر مارا ہے۔ فوراً وہ مبہوت ہو کے کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کا سر قلم کیا، سر قلم کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے قدموں میں ڈال دیا کہ یا رسول اللہ دیکھ لیں اس کا حشر، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو پتھر مارا تھا۔ یا رسول اللہ ہم ہر وقت ہم آپ کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، آپ سے عشق بھی کرتے ہیں، آپ سے وفا بھی کرتے ہیں، صرف ادب اتنے تک نہیں تھا، صرف پانی تک نہیں، لعاب دہن مبارک لگانے تک نہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے بھی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو یہی سبق دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم